بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ عزیز طلاب کرام، ہماری گفتگو جاری ہے ایک اہم مسئلے کے بارے میں، اور وہ مسئلہ ہے نسب امام کا، یعنی امام کو منسوب کرنا، نسب کرنا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، اور یہ ہے مکتب امامیہ کا نظریہ۔ اور ہم نے دلیل عقلی سے اس بات کو ثابت کیا تھا کہ امام لطف ہے تو اللہ تعالیٰ کے پر لطف کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب ہم آتے ہیں امام کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ تو امام کی ضرورت کے اوپر، کیونکہ ان چیزوں کی وجہ سے امام کی ضرورت ہے، تو لہٰذا ہم اس چیز کے اوپر استدلال کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پر ایک اعتراض اور شبہ مقدر یہ ہے کہ آیا یہ لطف اور یہ غرض امام کے بغیر کسی اور چیز کے ذریعے سے حاصل نہیں ہو رہا کہ آپ امام ہی کی نسب کو واجب قرار دے رہے ہیں؟ تو ہم جواب میں کہیں گے یہ حاصل نہیں ہو سکتے، فوائد کسی دوسرے طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتا، پس امام کا نسب کرنا ہی واجب، اور اس کے اوپر بہت ساری دلیلیں ہیں۔ ان میں سے چند ایک ادلہ کو ہم یہاں پر ذکر کریں گے۔ مقدمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبث پیدا نہیں فرمایا، بلکہ غرض و غایت سے پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ اب اگر اس چیز کو آپ دیکھنا چاہیں تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جیسا کہ سورہ مومنون میں ارشاد رب تعالیٰ ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث فضول پیدا کیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور تمہیں پلٹ کر ہماری طرف نہیں آنا۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو؟ یہ گمان درست نہیں ہے، بلکہ انسان کو کسی مقصد اور ہدف کے تحت پیدا کیا گیا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے۔ تو لہذا یہاں پر دو سوال، یہ جو عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ انسان کو 3 سوالوں کے اوپر غور و فکر کرنی چاہیے، اور یہ مقصد خلقت ہے کہ من آئین فی آئین الی آئین، کہ انسان کہاں سے آئے کہاں جانے۔ اور تو یہاں پر ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پہلا مقدمہ یہ ہے کہ انسان کو عبث خلق نہیں کیا گیا، بلکہ کسی ہدف کے تحت خلق کیا گیا۔ جیسے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ 3 اہم سوال ہیں کہ من آئین فی آئین الی آئین۔ من آئین یعنی میں کہاں سے آیا ہوں، یعنی میرا خالق کون ہے، فی آئین میں کہاں پہ ہوں، اور الی آئین میں نے جانا کہاں پہ ہے۔ یہ 3 اہم چیزیں، 3 اہم سوالات ہیں۔ تو من آئین یعنی میں کہاں سے آیا ہوں اور کیوں آیا ہوں، کہ میرا خالق کون ہے یا مجھے کیوں خلق کیا گیا۔ یہ سوال یہ عبثاً اس کے اندر ہے کہ انما افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے کہ ہم نے تمہیں یعنی عبث کے طور پر خلق کیا گیا ہے، کیا تم یہ گمان کرتے ہو۔ تو اس پہلے پورشن میں انا خلقناکم، یعنی من آئین کا جواب یہ ہے کہ انا خلقناکم، ہم نے تمہیں خلق کیا، انا۔ اس کے اندر جواب ہے عبثاً، عبثاً یعنی عبث نہیں ہے، بلکہ یعنی فی آئین یعنی تم کہاں پہ ہو۔ تمہیں اس کا مقصد کو جاننے کی ضرورت ہے کہ تم یہاں پر عبثاً نہیں ہو، بلکہ با مقصد ہو، دنیا میں کسی خاص ہدف کے تحت انسان کو لایا گیا ہے، خلیفہ ارض قرار دیا گیا ہے، تو یہ اس کا خاص ہدف ہے۔ اور تیسرا سوال جو کہ کہا جاتا ہے الی آئین، وانکم الینا لا ترجعون، وانکم، کیا تم یہ بھی گمان کرتے کہ تم ہماری طرف پلٹ کے نہیں آؤ گے، تو ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ غرض و غایت ہے، اور تمہیں پلٹ کے آنا ہے، حساب دینا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ یہ سورہ مومنون کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی آیتیں ہیں کہ جس میں انسان کے بارے اس بات کو واضح کیا گیا کہ انسان غرض و غایت کے لیے خلق ہوئے ہے، بے مقصد خلق نہیں کیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ حسب الناس ان یترک سدی، کیا انسان، حسب الانسان، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے ان یترک سدی کہ اسے بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔ نہیں، انسان کو بالکل آزاد چھوڑ دیا نہیں جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔
انسان کو بے فائدہ خلق نہیں کیا اور نہ اسے پیدا کرنے کے بعد بے مہار شتر مرغ کی طرح آزاد چھوڑا گیا، بلکہ اسے ضرور کسی عظیم غرض و غایت کے لیے پیدا کیا ہے جس کے پورا کرنے کا اس سے تقاضا کرتا ہے۔ بنابراین از روئے عدل و لطف خداوند تعالی اللہ تعالیٰ پر واجب ہے اس غرض و غایت کی تکمیل، اس غرض و غایت کی تعلیم و تکمیل کے لیے، تربیت کے لیے یعنی ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ کے لیے اپنی طرف سے کچھ ضوابط اور قواعد اور قوانین و آئین مقرر کرے، اور پھر کچھ مخصوص افراد کے ذریعے سے ان کو اپنے عام بندوں تک پہنچائے جو تشریف لا کر لوگوں کو ان غرض و غایت اور غرض خلقت کی تعلیم دے۔ کیوں انسان بے غرض و غایت خلق نہیں ہوا؟ کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ لأن فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، انسان کہ حکیم کا کوئی فعل بے ہدف بے مقصد نہیں ہوتا، بلکہ با ہدف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی بھی فعل اگر انجام دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، لہذا وہ بے مقصد نہیں ہوتا۔ دوسرا مقدمہ یہ کہ انسان کو آزاد چھوڑا نہیں گیا، جیسے کہ یہ اوپر ہم نے بیان کیا، یعنی پہلا یہ کہ انسان عبث پیدا نہیں ہوا، دوسری بات ہے کہ انسان آزاد نہیں چھوڑا گیا، یعنی حسب الناس ان یترک سدی، انسان کو آزاد چھوڑا نہیں گیا۔ بس ایک انسان کے سامنے مقصد ہے اور دوسرا انسان آزاد بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اس مقصد تک پہنچ جائے۔ لہٰذا اب نتیجہ یہ ہوگا ان دونوں مقدموں کا لطف باری تعالیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ اس غرض کی تعلیم و تکمیل کے لیے اپنی طرف سے آئین مقرر کرے۔ آئین صرف مقرر کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ مخصوص افراد معین کرے جو عام لوگوں تک اس کو پہنچائے، جس کو ہم نبی اور رسول کہتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں بھی اس چیز کو بیان کیا گیا ہے اور مقصد بعثت انبیاء بھی اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ لہذا یہ چیز تو مسلم ہے کہ انسان عبث بھی نہیں، ہدف کے لیے خلق کیا گیا اور اس ہدف تک پہنچانے کے لیے اس کو ہادی کی ضرورت ہے۔ اب ہادی کے دو طرح کے ہادی ہوتے ہیں، ایک ہادی باطن، انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، عقل انسانی ہے ہادی، انسان کے اندر ہادی ہے، عقل ہے، ضمیر ہے، یہ چیزیں انسان کو ہدایت کرتی ہے۔ صرف یہ چیزیں کافی نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی بہت سارے انسان گمراہ ہو سکتے ہیں۔ لہذا انما الذکر تنفع المؤمنین، ذکرہ یعنی ذکر کرنا، یاد دہانی کرنا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ فائدہ پہنچاتا ہے، مومنین کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ لہذا انسان کے اندر موجود ان صلاحیتوں کو مزید نکھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم اور نظام قائم کیا جس کو ہم نظام نبوت کہتے ہیں۔ لہذا نظام نبوت جب ختم ہوا، جب تک یہ اہداف مکمل طور پر حاصل نہ ہو، یعنی اس انسان کے ہدف کیا ہے؟ ہدف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، یعنی انسان آزاد نہیں چھوڑا گیا، بے غرض خلق نہیں ہوا، تو یہ چیز ایک دن کے لیے نہیں، صرف انبیاء کی خاتمیت تک کے لیے نہیں، بلکہ تا قیامت تک کے لیے ہے، اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے اور جاری رہے گا۔ لہذا اس جاری سلسلے کو، اس چیز کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ انبیاء و مرسلین کے بعد ایک ایسا نظام ہو کہ اس نظام کے ذریعے سے جس کو ہم امامت کہتے ہیں، یہ مقصد خداوند تعالی حاصل ہو جائے۔ اور دوسری طرف سے اگر ہم دیکھیں قرآن کریم میں اجراء حدود، نفاذ قانون الہی اور تربیت، تزکیہ نفوس، پرورش، معالم دین کی تعلیم و تلقین، ان تمام چیزوں کو یعنی مقصد بعثت انبیاء کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ فاحکم بینہم بما اراک اللہ، یعنی
یہ معلوم ہو گیا کہ بعثت انبیاء کے غرض و غایت رفع جہالت و ضلالت ہے، تربیت و تزکیہ نفوس ہے، مبنا بر یعنی عدل و انصاف اجتماعی نظام الہی کو نافذ کرنا ہے۔ تو اب قابل غور بات یہ امر ہے کہ آیا ان تین چیزوں کی ضرورت فقط ان بزرگوں کے عین حیات تک ہوتی ہے؟ یعنی جب خود انبیاء موجود تھے، خاتم الانبیاء موجود تھے، یا انبیاء سے پہلے جو لوگ موجود تھے، آیا انہی دور میں یہ چیزوں کے لوگوں کو اس چیز کی ضرورت تھی کہ تزکیہ کی جائے، تعلیم دی جائے، یا ان کو یعنی کتاب کی یعنی حکمت کی تعلیم دی جائے، تزکیہ کی جائے، ٹریننگ اینڈ ٹیچنگ کی ضرورت صرف اسی زمانے میں تھی؟ یا بعض والے لوگوں کو اس چیز کی ضرورت نہیں؟ بعض والے لوگ سارے خود متقی بنے، سارے خود یعنی تزکیہ والے بن گئے، سارے خود کیا ہو گئے، یعنی اجتماعی زندگی میں انہوں نے اسلام کو قائم کیا ہو؟ بعض والے لوگوں میں خود بخود اگر ہو گیا ہو تب آپ کہہ سکتے کہ انبیاء 1,24,000 آ گئے اور ان کے بعد یہ غرض خداوندی حاصل ہو گیا اور انسان آپس سے نکل گیا، انسان کو آزاد چھوڑا جانا صرف نہیں آ رہا، لہذا اب انسان کے لیے سلسلہ ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ تب کہہ سکتے تھے، لیکن اس صورت میں نہیں کہہ سکتے کہ انسان جہالت کے دلدل میں دن بدن پھنستا جا رہا ہے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانوں کو یعنی ان کی جہالت جس طرح دور جدید ہوتا جا رہا ہے اور اس کے اندر باقی چیزیں ماڈرن ہوتی جا رہی ہے، جیسے کہ اسی طرح جہالت بھی ماڈرن اور جدید ہوتی جا رہی ہے۔ جس طرح عرب کے جہالت کے زمانے میں لوگوں کے پاس کپڑے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ننگے ہوتے تھے اور ننگے حج کیا کرتے تھے، آداب و رسومات اسلامی کا خیال نہیں رکھا کرتے تھے، اسی طرح آج لوگ ماڈرن ہو کر جہالت کی بنا پر آدھے آدھے کپڑے پہنا کرتے ہیں، اپنے جسم کی نمائش کیا کرتے ہیں۔ تو جہالت میں فرق یہی ہے، ننگا اس زمانے بھی لوگ تھے، ننگے اس زمانے میں بھی لوگ اور عورتیں ہوا کرتی تھی، اور آج کے زمانے میں بھی ہے، مگر فرق کیا ہے؟ ایک کو ماڈرن کا نام دیا گیا اور دوسرے کو اس کے نام سے نکال کر وہ لوگ اپنے لیے فخر، اپنے آبا و اجداد کی رسوم کے طور پر اس چیز کو قبول کرتے تھے۔ لہذا ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ وہی چیز، وہی یعنی مقصد، وہی سارے سلسلے، وہی غرائز، وہی طباعی، وہی فطرتیں اور وہی انسان کی قوتیں، جس کو ہم قوت شہویہ، غضبیہ، قوت انسانی جیسے کہ قوت خیالیہ اور وہمیہ، یہ ساری چیزیں اس زمانے کے انسان میں بھی تھی اور آج کے انسان میں بھی ہے۔ لہذا جب اس زمانے کے انسان کے لیے ہادی کی ضرورت پڑی تو آج کے انسان کے لیے بطریق اولا ہادی کی ضرورت ہوگی۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے جس کی طرح ہمیں توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ لہذا جن ضرورتوں کی بنا پر، جن چیزوں کی بنا پر اس زمانے میں انبیاء مبعوث فرمانے کی ضرورت تھی، انہی تمام ادلوں کی بنا پر آج کے زمانے میں بھی انبیاء اگر نہیں ہے تو انبیاء کے اوصیاء کی ضرورت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر انبیاء کی ضرورت موجود تھی تو پھر سلسلہ انبیاء کو ختم کیوں کیا گیا؟ تو اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ شریعتوں کی تعلیم اور تکمیل کے لیے تقریباً تعلیمات، بنیادی تمام چیزیں جب بیان کی گئی تو اس کے لیے اب مزید احکامات الہی کو اجتماعی طور پر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر ایک ایسی لچکدار شریعت لوگوں کے حوالے کی گئی جس کو ہم شریعت محمدی کہتے ہیں، اور اس کے اندر یہ گنجائش رکھی گئی کہ آنے والے تمام چیزوں کے تقاضوں کے یہ پورا کر سکتا ہے۔ بس ایک کمی رہ گئی کہ ان آنے والے تمام چیزوں میں اختلاف رائے، لوگوں کے درمیان ہونے والے نزاعات کو ختم کرنے کے لیے اور صحیح تشریح اور تکمیل کے لیے ضرورت یہ رہی کہ امام آئے، خود نبی کی طرف سے کوئی ایسا خلیفہ منصوب ہو کہ جو یہ چیز بتائے کہ یہاں پر یہ مطلوب ہے اور یہاں پر یہ چیز مطلوب ہے، اس چیز کی تشریح یہ ہے۔ لہذا وہ چیز ایک ہی ہو سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ نظام امامت ہے، اور اس نظام امامت کے ذریعے سے اس چیز کی تکمیل ہو سکتا ہے۔ بس خلاصہ کلام، تمام بحث کا خلاصہ یہی ہوگا، اس دلیل کا خلاصہ یہی ہوگا کہ انسان عبث پیدا نہیں کیا گیا، بہدف پیدا گیا، انسان کو آزاد نہیں چھوڑا گیا۔ یہ صرف کل کے انسان کے لیے نہیں تھا کہ جہاں پر نبی
زندہ تھے، بلکہ آج کے انسان کے لیے بھی یہی حکم ہے، اور قرآن تا قیامت کے لیے آج کا انسان بھی کسی غرض کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس کو خلق کیا، اور آج کے انسان بھی آزاد نہیں ہے، لہٰذا اس کو بھی جس طرح نبی کے زمانے میں ہادی کی ضرورت ہے، آج کے زمانے میں بھی ہادی منصوص من اللہ کی ضرورت ہے، اور وہی امام ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد علیہ طیبین الطاہرین۔